نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الاحزاب کے 8ویں رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلے درس میں پردے کے جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے نازل فرمائے ہیں اس کا تذکرہ تھا، اور اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ مسلم معاشرے میں شر پسند لوگ جو باعزت خواتین کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور خواہ کی دل لگی کے ذریعے سے ان کو پریشان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنے اس شہر سے جلا وطن کر دیا جائے، اپنے ملک سے جلا وطن کر دیا جائے، ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، ملعونین لا ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین، کہ وہ آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتے یہاں مدینہ منورہ میں، اس مقدس اور پاکیزہ شہر اور ماحول میں ایسے منافق یہودی بدخسرت لوگوں کو نکال دیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ جن کی عادتیں اس طرح کی خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کہیں بھی عزت اور امن سے رہنا نصیب نہیں ہوگا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف مقدمات ہوں گے اور سخت ترین سزا قتل کی بھی ان کو سنائی جائے گی۔ یہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے دنیا کے اندر۔ جس انسان کو اس طرح کی بے حیائی کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، تو وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتا، الا یہ کہ سچی توبہ کر لے۔ مسلم معاشرے کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک نکاح کی صورت میں قانون عطا کیا ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہشات کو ایک قانون اور معاہدے کے ساتھ پورا کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ یہ معاشرے کو برباد اور خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو دنیا کی سزا کا تو پیچھے ذکر کیا کہ ان کو ایک تو جلا وطن کیا جائے، اور دوسری ان کی سزا جو آخرت میں ہوگی وہ بڑی سخت ترین سزا ہوگی۔ قرآن مقدس ایسے لوگوں کو آخرت کی سزا سے بھی خبردار کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی سزا سے بھی تنبیہ کرتے تھے، لیکن جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، آخرت کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل اس طرح کے بہت سارے لبرل اور اپنے آپ کو بڑے پڑھا لکھا کہلانے والے، وہ اللہ کی ان احکامات کو رد کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا قیامت ہے؟ یہ اس طرح کے سوالات آج کے نہیں ہیں، حضور کے دور سے سوالات چلے آ رہے ہیں۔ حضور سے بھی سوال کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ یسألک الناس عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ عن الساعہ، قیامت سے متعلق کہ وہ کب آئے گی۔ اے پیغمبر، قیامت کا حتمی اور یقینی علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا کیا ہے، حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں عطا کیا ہے۔ ہاں، اس کی علامات تو آپ کو بتائی ہیں کہ یہ علامات جب آئیں گی تو اس کے بعد قیامت قریب ہے۔ اس سے پہلے سورہ مبارکہ میں گزر چکا ہے کہ 5 باتوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔
ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، اور وہ ایک انتہائی معزز سفید اور اجلے لباس پہنے ہوئے ایک طالب علم کی شکل میں آئے، حضور کے سامنے باادب بیٹھ کر حضور سے چند ایک سوالات کیے۔ حدیث جبرائیل میں وہ سوالات مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے جواب دیتے ہوئے کہ قیامت کے بارے میں جیسے سائل نہیں جاتا تو مسئول بھی نہیں جانتا، سوال کرنے والے کو بھی نہیں پتا، تو جو مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہاں البتہ اس کی نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ اپنے نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، جب قیامت آنی ہوگی اس سے پہلے بچے جو ہے نا وہ مالک بن جائیں گے، وہ باپ کا درجہ اختیار کر لیں گے، اور ماں باپ جو ہیں وہ خادموں کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ گھر کا سسٹم اور نظام ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا، یعنی عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی کہ اپنی بیٹی جو اس پر مالک بن کر حکم چلائے گی۔ یہ قیامت کا ایک نشانی ہے کہ گھر کا سسٹم بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جہاں اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے کی سنائے گی۔ تو یہاں بھی یہ منافق اور اسی طرح یہودی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت سے متعلق، تو فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ قیامت سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ گھڑی آئے گی وہ بڑی ہی سخت گھڑی ہوگی، عجیب قسم کا بھونچال ہوگا۔ ایک مرضعہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ اتنا سخت اور ہولناک وہ وقت ہوگا کہ وہ اپنے حمل کو گرا دے گی دہشت اور خوف کی وجہ سے۔ انسان اور جانور ایسے آپس میں جو ایک دوسرے سے وحشت کھاتے ہیں، وہ ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوئے ہیں، گھوم پھر رہے ہوں گے جیسے کسی کو کوئی ہوش و حواس ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو بھی آگ لگ جائے گی، وہ بھی ابلنے لگ پڑیں گے۔ تو قرآن مجید نے قیامت کا نقشہ مختلف صورتوں میں بڑی ہی ہولناک انداز سے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا تمہیں قیامت سے متعلق اس طرح کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو در حقیقت اس سے ڈر کر اپنی حالات کو سدھارنا چاہیے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور کیا معلوم ہے کہ وہ گھڑی جو انسانوں کے حساب و کتاب کی گھڑی ہوگی وہ بالکل قریب ہی ہو، تم اس کو قریب سمجھو۔ نہیں تو جب انسان پر موت آتی ہے تو اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو سلسلہ اگلا ہے اس دنیا کے بعد کا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سب کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو لعل الساعة تکون قریبا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے منکرین پر جو قیامت کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات اور قوانین کا انکار کرتے ہیں، ان پر لعنت و پھٹکار کی ہے، اور ان کے لیے اس دن دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ایسے کافر اور منکر اس جہنم جو بھڑکتی ہوئی آگ کی صورت میں ہوگی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں وہ اپنا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے جو ان کی مدد کرے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے پرسان حال نہیں ہوگی، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر ایک کو نفسا نفسی لگی ہوئی ہوگی، ہر ایک یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر رشتے سے انسان
فرار اختیار کرے گا، وہ اس کو مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے بلائے گا، لیکن کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ایک انسان اس دن خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، ایک انسان اس دن تمنائیں کرے گا، کاش کہ آج میرے بدلے میں میری اولاد کو، میرے کنبے قبیلے اور خاندان والوں کو، بلکہ ومن فی الارض جمیعا، جو زمین میں جس قدر بھی خزانے دولتیں موجود ہیں یہ سب لے لی جائیں، ثم ینجی، مجھے چھوڑ دیا جائے، کلا، وہاں پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ تمہارے لیے دارالامتحان ہے، یہاں موقع ہے بچنے کا، بچنا چاہتے ہو تو بچ لو، وگرنہ وہاں کوئی تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں، انہیں جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، ان کے چہروں کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب اس جہنم، دہکتی ہوئی جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا تقلب وجوہہم، کہ ان کے چہروں کی حالت بدلتی رہے گی، بعض حالتوں میں ان کے چہرے یسود وجوہہم، سیاہ ہو جائیں گے، بعض اوقات ان کے چہرے ہیں جیسے آگ ابتدا میں جھلسائے گی تو سرخ ہو جائیں گے، پھر سیاہ ہو جائیں گے، تو ان کے چہروں کی رنگت بدلتی رہے گی، اور یہ جب وہ جھلس جائیں گے تو پھر اللہ ان کو پہلی حالت میں کر دے گا، پھر اسی طرح ان کے ساتھ مسلسل یہی سزا ہوتی رہے گی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے جہنم میں، کہیں گے اس دن یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے ہماری شامت اعمال، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے اور آج کے اس عذاب اور سزا سے بچ جاتے۔ وہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے تو اپنے لیڈروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ آج ہم جو اس سزا میں پہنچے ہیں، ہم نے جو دنیا میں بدعملیاں کی، گناہ کیے، جرائم کیے، اس کے پیچھے کردار ہمارے لیڈروں کا ہے، وہ چاہے مذہبی جھوٹے لیڈر ہوں۔ یاد رکھیں علماء سو ہمیشہ وہ بھی رہیں، علماء حق اور علماء سو، یہ دو جماعتیں ہمیشہ سے رہی ہیں، سچائی اور حق کو بیان کرنے والے علماء، اور اس طرح ایسے اہل علم جنہوں نے دنیاوی مفاد اٹھائے، جنہوں نے وقت کے ظالم حکمرانوں کی تائیدیں کی، ان کو فتوے فراہم کیے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی، عوام کو غلط استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے، جھوٹے لیڈر اور حکمران۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ علماء حق اور علماء سو کی کیا پہچان ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ سچے علماء ہیں اور یہ جھوٹے اور باطل علماء ہیں؟ تو فرمایا کہ جن علماء سے وقت کے حکمران مطمئن ہوں یا سرمایہ داروں کا ان کی طرف رجحان زیادہ ہو، کمزور طبقہ ان سے دور رہتا ہو، ان کو وہ قریب نہ آنے دیتے ہوں، تو سمجھ لو کہ علماء سو ہیں۔ اور جو اہل علم عام لوگوں میں رہتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی اور اس کی مدد کرتے ہیں جتنی ان کی بس ہو، اور یا دوسروں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، تعلیم دیتے رہتے ہیں اللہ کی مخلوق کی ہمدردی اور تعاون کی، اور سرمایہ دار ان سے دور بھاگتا ہے، حکمران طبقہ ہیں وہ ان کو قریب نہیں ہونے دیتا، وہ علماء حق ہیں جی۔ تو سچے علماء ان کو انہوں نے چھوڑا جھوٹے علماء کے پیچھے۔ اسی طرح جو جھوٹے لیڈر تھے سیاسی اعتبار سے، آج کل بھی ہر ایک نے اپنا ایک امام اور لیڈر بنایا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل ہم ہر انسان کا حشر اس کے لیڈر کے ساتھ کریں گے، جس کو اپنا لیڈر بنایا وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ کسی کا لیڈر نواز شریف ہے تو نواز شریف کے ساتھ ہوگا، زرداری لیڈر ہے تو زرداری کے ساتھ ہوگا، بلاول ہے، مریم نواز صاحبہ ہیں، کوئی بھی لیڈر ہے تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا کل قیامت کے دن۔ یاد رکھو یہ اپنی لیڈرشپ کو سوچ سمجھ کر تلاش کرنا چاہیے، سچے مخلص
کون سی ایسی قیادت ہے جو انسانیت کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور کون ایسے لیڈر ہیں جو مفاد پرست ہیں۔ یہ آج کل جو ہے پارٹیوں کے محبتیں یا اشخاص کی محبتیں ہم نے بت بنا رکھی ہیں، بعض شخصیات کے بت بنا رکھے ہیں، جیسے بت پتھر کا ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے نا، اس طرح شخصیات کے بھی بت ہوتے ہیں، چاہے وہ صحیح کہے یا غلط کہے، ہم نے اس کی تائید کرنی ہے، ہم نے اس کے خلاف کسی کی بات نہیں سننی۔ یہ حق پرستی نہیں ہوتی۔ سچائی اور حق یہ ہے کہ چاہے میں جس کو مانتا ہوں وہی غلط بات کہتا ہے تو میں اس کی تردید کروں، سچ بات میرا دشمن بھی کہتا ہے، میرا مخالف بھی کہتا ہے، میں اس کی تائید کروں۔ یہ تو پھر حق پرستی ہے، حق کو آپ نے قبول کیا ہوئے۔ اور اگر آپ ایک شخص کے سحر میں ایسے مبتلا ہیں کہ آپ اس کی ہر غلط ملت بات کی بھی تعویل کر رہے ہیں، اور دشمن آپ کے کوئی صحیح بات بھی کہہ رہا ہے، مخالف آپ کی صحیح بات بھی کہہ رہا ہے، تو آپ اس کی بھی تردید ہی کریں گے، اس کو بھی آپ نے رد ہی کرنا ہے۔ یہ سچائی نہیں ہوتی، حق پرستی نہیں ہوتی۔ کل ایسے لوگوں کو پچھتاوا ہوگا، وہ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے اپنے سرداروں کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے، وَكُبَرَانَا، اپنے وڈیروں کے پیچھے چلتے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا کر چھوڑا، راہ راست سے، سیدھے راستے سے ہمیں انہوں نے ہٹا دیا، ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے۔ آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، آج وہ ہماری مدد دنیا میں تو وہ ہماری بڑی سپورٹ بھی کرتے تھے، ہم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتے تھے، ان کے پیچھے لگ کر ہی ہم تباہ۔ یہاں دو لفظ ذکر کیے، سادتنا و کبراءنا۔ مفسرین نے اس سے دونوں قسم کے لیڈر مراد لیے، سادتنا سے مراد سیاسی لیڈر، اور کبراءنا سے مراد وہ مذہبی جھوٹے مفاد پرست علماء، پیر، مشائخ، جنہوں نے دنیا بنائی اپنے مفادات کے لیے، عوام کو اپنا گرویدہ اور عقیدت مند بنا کر ان کو استعمال کرتے رہے۔ وَقُبَرَاءَنَا، دونوں قسم کے لیڈروں سے وہ برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹایا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ انہیں 2 گنا سزا دے، انہیں تو ڈبل سزا ملنی چاہیے۔ اس وقت غصے سے وہ اپنے دانتوں کو پیسیں گے، ان کو تو ڈبل سزا دے اللہ۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت اور پھٹکار نازل کر کے انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ تم دونوں کے لیے ڈبل سزا ہے، صرف تم ان کے لیے نہیں، لیڈروں کے لیے، تمہارے لیے بھی ہے۔ تمہیں نہیں اللہ نے عقل دی تھی، تمہیں سمجھانے والے اہل علم مخلص لوگ بھی نہیں تھے جو سمجھاتے رہے کیسے جھوٹی کی عادت سے بچو؟ دنیا میں تو تم ان کی بات نہیں سنتے تھے، اور آج تم برات کا اعلان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ان پر لعنت اور پھٹکار بھیج۔ دنیا میں تو ان کے خلاف تم بات نہیں سنتے تھے، کوئی بات کہتا تھا تو تم بڑے ہلکان ہونے لگ پڑتے تھے، اس سے لڑنے جھگڑنے لگ پڑتے تھے، تو تمہاری بھی غلطی تھی۔ تم دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہوگا، ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب ہوگا۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ حضور کے دور میں بھی یہ جو منافق اور یہودی تھے، انہوں نے بھی جھوٹے لوگوں کو اپنا لیڈر اور رہنما بنایا ہوا تھا۔ حیی ابن اخطب یہودیوں کا لیڈر ہے جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کعب بن اشرف یہودی لیڈر ہے ان کا۔ منافقوں کا عبداللہ بن ابی وغیرہ یہ لیڈر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں اور ان کو سبز باغ دکھلاتے رہتے ہیں۔ سچی مسلمان جماعت، یہ سورۃ الاحزاب ہے، یعنی احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں پارٹی کو۔ ایک سچی پارٹی اور جماعت ہے جو انسانیت کی بھلائی اور ترقی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ یہاں ان کے بھی آپس میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے اصول ذکر کیے گئے، اور ان کے مقابلے کی جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر مدینہ پہ حملہ بھی کیا، چڑھ دوڑے تھے، اور اسی طرح جو اندر مدینہ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے منافقوں اور یہودیوں کی صورت میں، قرآن نے ان کی بھی تذکرہ کیا، تفصیلات کو بیان کیا کہ یہ لوگ باہر والے بھی جیسے ذلیل و رسوا ہوئے، اندر والے بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کامیابی صرف انہی کے لیے ہے جو اللہ کی ان سچی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عظمت و اہمیت اور ادب ان کے دل میں ہے،
اور وہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے، وگرنہ دوسروں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔